السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹی گواہی دینا یہ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا، قرآن کریم میں کیا حکم نازل ہوا ہے۔ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز جب پڑھا چکے تو نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے کہ اے میرے صحابہ، جھوٹی گواہی دینا رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے برابر کر دی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ آپ اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، گویا کہ آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو جھوٹی گواہی آپ دے رہے ہیں، گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے، اس لیے ان سارے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پیسے کے خاطر ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، پیسے کے خاطر ہم جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، پیسے کے خاطر ہم غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، پیسے کے خاطر ہم ناحق فیصلہ کر دیتے ہیں، پیسے کے خاطر کسی کا خون بہا دیتے ہیں، پیسے کے خاطر اور بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی، اگر آپ نے پیسے لے کر گواہی دی، اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے تو اللہ تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ایسی سنگین گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رب کہے گا کہ تو نے شرک کر کے آیا ہے، جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا کہو گے دوستوں اور بزرگوں؟ اس لیے ان سنگین گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کریے، اپنے آپ کو پاک کریے، اپنے دل کے اندر جو حسد ہے، کینہ ہے، ان سب کو دور کریے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کا لائق بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق بنائیے دوست۔